الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. درود و سلام کے تحفے اور تحائف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے وقت میں انشاءاللہ حقوق العباد کے متعلق کچھ بات چیت کروں گا اور حقوق العباد میں سے بھی بالخصوص والدین کے حقوق. اسی مناسبت سے میں نے اللہ کے کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، قریبی رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق کا بھی خیال رکھو. وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، مسکینوں کا بھی خیال رکھو اور قریب کے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کا بھی دھیان کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پہلو کے ساتھی کا بھی اور مسافر کا بھی خیال کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی خیال کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے جو کوئی شیخی بگھیرنے والا ہو اور گھمنڈ کرنے والا ہو.
یاد رہے اسلام تو نام ہی حقوق کی ادائیگی کا ہے. کوئی مختصر سا اگر اسلام کا تعارف پوچھے نا، چند لفظی تعارف، تو سادہ سی سیدھی سی عام سی ایک بات ہے کہ اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. اب ان حقوق میں کچھ خالق و مالک کے حقوق ہیں جو اس کی مخلوق کے ذمہ ہے، بندوں کے ذمہ ہے، اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں جو ایک دوسرے پر ہیں. جو خالق و مالک کے حقوق ہیں انہیں کہتے ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حق. اور جو بندوں میں ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کو کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حق، یعنی بندوں کے حق بندوں پر. جو اللہ کے حق ادا کر دے، جو اللہ کے حق ادا کرے لیکن اللہ کے بندوں کے حق ادا نہ کرے، اس نے بھی اسلام کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے، اور وہ بھی اسلامی تعلیمات پر پوری طرح سے کاربند نہیں ہے. اور جو صرف حقوق العباد کا ہی خیال رکھے اور اللہ کے حق کی پہچان نہ ہو اس کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نامکمل ہے. لازم و ملزوم ہے یہ دونوں حق. اللہ کے حق اللہ کو دیے جائیں، اللہ کے بندوں کو نہ دیے جائیں، اور جو بندوں کے حق بندوں پر ہے وہ بھی پورے ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہے اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ کے حق بیان کرتے ہوئے تو یہی فرمایا تھا کہ بندوں کو چاہیے کہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اور پھر اللہ کے ذمہ حق یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرے، معاف کر دے، ان کو پکڑے نہیں. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا. چونکہ آج کا ہمارا موضوع حقوق العباد کے متعلق ہے، حقوق اللہ کے متعلق الحمدللہ توحید کے موضوع پر پہلے کافی بات چیت ہو چکی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سے بھی سب سے پہلا حق ماں باپ کا. کچھ وقت بچا تو پھر آگے بھی چلوں گا انشاءاللہ. اور قرآن پاک نے یہاں بھی آپ دیکھیں وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا اور پھر اللہ نے والدین کی، اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا سبق دیا. 4 مقامات ہیں قرآن میں ایسے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل. تیرے رب نے اس بات کا حکم صادر فرما دیا ہے، یہ بات جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. سورہ لقمان میں اللہ نے والدین کے حقوق بتاتے ہوئے فرمایا انشکر لی والدیک، بندے میرا شکر ادا کرتے رہنا، ماں باپ کی بھی تابعداری میں لگے رہنا. سورہ الاحقاف
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے حضرت انسان کو اس بات کی نصیحت فرما دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنا، پھر اس کے بچپنے کی دودھ پلانے کی اور اس کے بچپن کی ساری تکلیفیں وہ 30 ماہ تک برداشت کرتی رہی۔ تو پتہ چلا جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ یاد رہے ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو صغیرہ کہتے ہیں، بڑوں کو کبیرہ۔ اور چھوٹے گناہ جو ہے جب ہم کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کے بعد وہ دھلتے رہتے ہیں۔ مثلا وضو کیا ہے، گناہ معاف ہو گئے، ایک نماز کے بعد دوسری پڑھی ہے، گناہ معاف ہو گئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرے بندہ گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ کبائر کے متعلق الا من تابہ کی شرط ہے۔ پتہ چلا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اس کو چاہیے کہ لازمی طور پہ صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرے۔ ماں باپ کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی صدقے، اگر یہ گناہ اللہ نہ کرے کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ شرط ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ والدین کی رضامندی ہوگی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ بندے ماں باپ تجھ سے ناراض ہوں گے، اللہ بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ باپ کو جنت کا بہترین دروازہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باپ کو جنت کا بہترین دروازہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ماں کے متعلق تو فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ نے جنت ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ کیا مطلب؟ بندے ماں کی اتنی خدمت کرنا، زمین پر تجھ سے یہ راضی ہو جائے، زمین پر یہ راضی ہوگی، عرش بری پر رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ بندے اپنے دروازے کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ٹھاک رکھے گا، جنت کا مستحق بن جائے گا۔ اگر دروازہ ہی بھول گیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، اور آپ دیکھیں گے بچوں میں بھی آگے اقسام ہیں۔ کچھ تو ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو والدین کا حکم ہی نہیں مانتے،
بات چل رہی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق. یہ جو قسم اولاد کی میں بیان کرنے لگا ہوں، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم ان اقسام میں سے کس قسم پر ہیں، اور کیا ہم حسن سلوک کے راستے پر ہیں یا نافرمانی کے راستے پر ہیں. ماں باپ نے کوئی آرڈر اور حکم کیا، بات سنتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا ہے. ایک تو اولاد ہے یہ، اس کو کہتے ہیں نافرمان اولاد، آق جسے کہتے ہیں. یہ نافرمان اولاد ہے اور یہ محروم ہے، یہ ہر خیر سے محروم ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. پہلی قسم آق کی. دوسری قسم، بات مان تو جاتا ہے بچہ یا بچی، لیکن دل سے نہیں. ایک تو اس نے مانی نہیں، وہ تو آق ہو گیا. جس نے دل سے بھی نہیں مانی وہ بھی محروم ہے، کیونکہ اللہ نے آرڈر دیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے آرڈر کو اس نے دل سے تسلیم کیا ہی نہیں ہے. جو اللہ کے آرڈر کو دل سے تسلیم نہ کرے وہ بھی محروم ہے. ایک تیسری قسم کے بچے ہوتے ہیں، کام تو کر دیتے ہیں، بات بھی مان جاتے ہیں، مگر بڑبڑاتے رہتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں. نہیں، کام کر دیا لیکن بڑبڑائے آگے سے، ناخوشگواری کا اظہار کیا. یہ بھی بڑے نقصان والے بچے ہیں. کیوں؟ اللہ نے جب والدین کی اطاعت کا حکم دیا تھا، فرمایا تھا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. بندے بڑھاپے کی عمر میں تیرے پاس پہنچ جائے، وہ ایک یا دونوں کو تو پالے، یاد رکھنا ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اوے بھی نہ کرنا. جو اف کر رہا ہے، اوے کر رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، کام کر کے احسان جتلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی بہت بڑے خسارے اور نقصان والا ہے. مشہور حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر مبارک کی سیڑھی پر پہلا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. دوسرا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. تیسرا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول بات؟ فرمایا جب میں ممبر پر آ رہا تھا میرے پاس جبریل آئے. مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی آپ سنو. 3 باتیں تھیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، بلکہ یوں سمجھے جبریل کی 3 بددعائیں تھیں جن پر رحمت للعالمین نے آمین فرمایا تھا. اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو آپ پر درود پاک نہیں بھیجتا ہے. بخیل ہے وہ، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ. اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور آ کر چلا گیا، یہ ویسے کا ویسا ہی رہا ہے جیسا پہلے تھا، کوئی تبدیلی. بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کی ہے، جنت کا مستحق نہیں بنا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. فرمایا آمین آمین آمین.
تو پتہ چلا کہ والدین کے نافرمان پر جو بد دعا سید الملائکہ نے کی تھی اس پر آمین رحمت للعالمین نے فرمائی، اچھا اس دعا کی قبولیت کے متعلق کوئی شک رہ جاتا ہے کہ جس کا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور اس پر آمین کہنے والے تمام انبیاء کے بھی سردار ہو؟ میرے خیال میں اتنی بات ہی والدین کے حقوق کے متعلق کافی ہو جاتی ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی قسم والے آنکھ جو بات مانتے ہی نہیں، دوسری قسم والے جو کام کر تو دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے، اور تیسری قسم والے کام کر تو دیتے ہیں مگر احسان جتلاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ اب چوتھی قسم ہے جو والدین کا کام خوش دلی سے کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے نصیبے والے ہیں، یہ بڑے نصیبے والے ہیں، اور یہ کم ہوتے ہیں، یہ کم ہوتے ہیں۔ ایک درجہ بھی اس سے بھی اوپر ہے۔ پانچویں قسم والدین کو ابھی کہنا بھی نہیں پڑا ہے، اس نے ان کی ضروریات کو خود سے بھانپ لیا، جاننے کی کوشش کر لی، اور ان کے منہ سے کوئی حکم صادر ہونے سے پہلے ان کا کام کر دیا، ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ یہ نایاب ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں اس چوتھی بلکہ پانچویں قسم والا بنا دے۔ بعض کا ایسے ہو سکتا ہے نا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والدین ہو سکتا ہے ان کی کوئی ضرورت ہو لیکن شرما حضوری میں نہ کہہ رہے ہوں کہ چلو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، اگر میں کسی اپنی ضرورت کا کہوں گا ہو سکتا ہے اس پر بوجھ نہ بن جائے، اس کے پاس وقت کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات والدین کا دل چاہتا ہے کہ انہیں کوئی آ کے خدمت کرے، دبا دے، مساج کر دے، لیکن وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بھی بیچارہ سارے دن کا تھکا ماندہ گھر میں آیا ہے، اس کو کہوں گا تو کام تو کر دے گا لیکن اس کی تھکاوٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات والدین کسی شرما حضوری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کہتے۔ پانچویں قسم والی اولاد سب سے بہترین ہے۔ ماں باپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے، خواہش کے اظہار سے پہلے، آرڈر اور حکم سے پہلے ہی ماں باپ کا کام کر دیتے ہیں، اور اللہ کی قسم اجر نصیبے بدلے انہی کے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کے مال میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو راحت دیتا ہے، اللہ ان کی دنیا کو بہترین بنا دیتا ہے، اللہ ان کی آخرت کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ خواب کا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یا دیگر انبیاء کا خواب اسلام میں حجت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی، خواب میں جنت دکھائی گئی، اور جنت میں میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ رحمت للعالمین کیا فرما رہے؟ جنت دکھائی گئی اور جنت میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، مجھے قرآن کی آواز آئی۔ کہاں گئے جو سما کے قائل ہیں اور کہتے جناب اچھی بات ہو تو ساز میں بھی بندہ کہہ سکتا ہے، موسیقی میں بھی کہہ سکتا ہے،
کہاں گئے وہ لوگ جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ شیطانی آوازیں مومن مسلم کی روح کی غذا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کامیابی کا ذریعہ الفاظ جیسے بھی ہوں، اگر ان کے ساتھ یہ شیطانی آواز لگ جائے گی تب بھی وہ موسیقی حرام ہی رہے گی۔ اگر اتنی کوئی بہترین بات ہوتی تو وہاں بھی سنائی دیتی، نہ، بہترین آواز ہے اللہ کی کتاب کی، بہترین آواز ہے اللہ کی کتاب کی جو جنتوں میں بھی سنائی دی گئی۔ فرمایا میں نے غور کیا تو میرا صحابی ہے حارثہ بن نعمان، یہ آواز اس کی تھی۔ یہ اصحاب صفہ میں سے جو غریب صحابہ مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے نا، ان میں سے ایک ہے، انصاری صحابی ہے حارثہ بن نعمان، اصحاب صفہ میں سے ہے حارثہ بن نعمان۔ فرمایا وہ تلاوت کس کی تھی؟ حارثہ بن نعمان کی، اور فرمایا ساتھ کذالکم البر، کذالکم البر، نیکی ایسے ہی ہوتی ہے، یا نیکی کا اجر اور بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے، نیکی کا اجر اور بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ بدلہ میں خیال کرتا ہوں اللہ نے اس کو اس لیے دیا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا خیال رکھنے والا تھا۔ تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں نا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ کرنی بھی چاہیے۔ ایسی تلاوت کر بندے کہ تلاوت تو زمین پہ کرے، تیری تلاوت کی آواز بہشت بری میں ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں باپ کی تابع داری کرے گا تو، ماں باپ کی تابع داری کرے گا تو تیری آوازیں اللہ جنت میں بھی سنوا دے گا۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام۔ اور پھر جو پہلی 3 قسمیں ہیں نا میں نے بیان کی اولاد کی، اور سب سے جو نافرمان اولاد کے متعلق تو بڑی وعیدیں ہیں۔ یاد رکھیے ماں باپ کی ناراضگی سے بچ جائے، ان کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کا ولی بھی ہو اگر ماں اس کے لیے بد دعا کر دے، اس کی بد دعا سے وہ بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ ولی کہتے دوست کو، ولی اللہ اللہ کا دوست، یعنی عبادت و ریاضت میں اتنے مراتب طے کر چکا ہو کہ اللہ کا دوست بن گیا ہو، ولایت کے درجے پہ بھی فائز ہو چکا ہو، ماں ناراض ہو جائے بد دعا دے دے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ بخاری میں واقعات ہے، بخاری شریف میں پہلی امتوں میں ایک جریج ولی اللہ تھے، جریج ولی اللہ نماز میں کھڑے، ماں نے آواز دی جریج، جریج اب کشمکش میں، ماں کی بات سنوں عبادت چھوڑ دوں، اچھا چلو تھوڑا مختصر کر لیتا ہوں، جلدی کر لیتا ہوں۔ دوسری دفعہ آواز آ گئی، جریج، اب سپیڈ تھوڑی سی، کیونکہ اس کشمکش میں نماز توڑوں نماز چھوڑوں ماں کی بات سنوں، کیا بعض کا ایسا ہوتا ہے مطلب متذبذب۔ اور یاد رکھیے گا یہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بات میں کرنے لگا ہوں ماں کی بد دعا کے متعلق، وگرنہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ والدین کے گستاخ نہیں ہوتے۔ یہ ایک اتفاقیہ بد دعا تھی، بات سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے۔ تیسری دفعہ بلاتی جریج، اب جریج اللہ کے حضور کھڑا عبادت میں مصروف ہے، ماں کی بات سننے میں تاخیر ہوئی، اور بوڑھے لوگوں کی طبیعت میں بعض اوقات تھوڑا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانے کے لیے کسی چیز پہ مجبور کر، ان کی طبیعت نہ چاہ رہی ہو سکتا ہے آپ آرام کے لیے کہہ رہے ہیں ابھی ان کو نیند نہ آئی ہو سکتا ہے
کہ آپ حق پہ بھی ہوں، بات صحیح بھی کر رہے ہوں، لیکن ان کی طبیعت اس کے مطابق نہ بن رہی ہو، وہ اس کو اچھا فیل نہ کر رہے ہوں، ایسے وقت میں بھی ناگواری چہرے پر نہ لائیں، ماتھے پر بل نہ لائیں۔ آج ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہتے ہیں اماں تجھے کیا پتہ ہے، ابا جی تو انہوں سمجھ ہی نہیں، تو انہوں گال دا پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حکایات جو ہوتی ہیں نا، حکایات بعض اوقات بڑی سبق آموز ہوتی ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے گئی پارک میں لے کے گئی، پتہ نہیں ماں کے دل میں کیا خیال آیا، بیٹا وہ سامنے دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ بچہ کہتا ہے اماں کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سوال، جب تیسری دفعہ چوتھی دفعہ سوال کیا نا ماں نے، تو بچہ ناراض ہو گیا، بڑبڑانے لگا، اماں پتہ ہی نہیں چلتا تجھے، 3-4 دفعہ تو بتا چکا ہوں وہ کوا ہے، پھر بھول جاتی ہو۔ ماں مسکرائی، بیٹا یہی سمجھانا چاہتی تھی، آج سے 20 برس پہلے تو بھی میرے ساتھ اسی پارک میں آیا تھا، تو نے تو 50 مرتبہ یہ پوچھا تھا، تو میں نے تو ایک بار بھی یہ نہیں کہا۔ یاد رکھے بڑھاپے میں آ کے، یہ تو اس نے ایک سبق سکھانے کے لیے کہا تھا نا، بڑھاپے میں بعض کا میں عرض کر رہا تھا ویسے چڑچڑا پن طبیعت میں آ جاتا ہے، یا ایک اور ہے بڑھاپے کے مسائل میں سے بات کا بھول جانا بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں، آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے ایک محفل میں وہ ایک دفعہ آپ کو ایک بات سنائیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہی بات آپ کو دوبارہ سنا دیں۔ اب تابعدار اولاد کا کیا فرض ہے، بھلے 10 بار اس محفل میں ماں باپ بوڑھے وہ بات سنائیں، ایسے سنیں جیسے پہلی بار سن رہا ہے، ایسے فیل کروائے، ایسے محسوس کروائے جیسے ابھی ابھی اس نے سنے۔ یہ ہے تابعداری، آگے سے ناراض نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا جرید ولی اللہ کا واقعہ، اب طبیعت میں تھوڑی سختی آ گئی ماں کے، تیسری دفعہ جب بلایا کہتی جرید جا، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ بعض اوقات بندہ مانگنے پہ آئے نا پریشانی میں، اپنے لیے بد دعا بھی مانگ لیتا ہے، جس طرح خیر مانگتا ہے نا اسی طرح شر بھی مانگ لیتا ہے، جلد بازی میں آ کے مانے جلد بازی کی، جلد بازی میں بد دعا کر دی، بد دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، وقت گزرتا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایک دن آیا ایسا، اپنے معبد خانے میں بیٹھا ہے، اپنی گھاس پھوس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہے اللہ کا ولی، یہ ادھر عبادت میں مصروف ہے، باہر شور شرابے کی آواز ہے، باہر شور شرابے کی آواز ہے۔ معبد خانے سے بعد دیکھا کہ لوگ تو جناب بڑے غصے میں ہیں، اور لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، زبان پر عجیب عجیب باتیں ہیں، کوئی جریج کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی مکہ مارا، کوئی ڈنڈا۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور جریج پہ برس پڑے ہیں، دیکھو بڑا نیکو کار بنتا ہے، اس کے کرتوت دیکھو، اس کے کام دیکھو کوئی، اور ساتھ ہی اس گھاس پھوس کی جھونپڑی کو بھی توڑ پھوڑ دیا، گرا دیا، جلا دیا۔ جریج کہتے ہیں اللہ کے بندو مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا ولی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ واقعہ پیچھے کیا ہو چکا۔ ایمان ہو تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہتے اچھا ایک تو غلط کام کرتا ہے، اوپر سے پوچھتا ہے ہوا کیا ہے۔ ایک کالی عورت کو سامنے لائے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور پتہ ہے کیا ہے وہ کہہ رہی تھی، یہ بچہ جو ہے یہ جریج کا ہے، یعنی بدکاری کی نسبت جریج کی طرف کر رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی، اس بدکاری کی پاداش میں مجھے یہ بچہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، جریج ولی اللہ کی اب بات ذہن میں آئی، جو ماں نے غصے میں بد دعا دی تھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تھی۔
اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تھی، جو رے تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کہتے لاؤ بچے کو میرے پاس، بچے کو آگے کیا گیا، وہاں لفظ ہے، یہ اللہ کا ولی بچے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں من ابو کا یا بابوس، وہ چھوٹے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ معصوم تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، چھوٹا سا بچہ بولنے لگا اور کہتا ہے فلاں گڈڑیا، فلاں لکڑہارا وہ میرا باپ ہے۔ اب لوگوں نے جنہوں نے پیٹا تھا، مارا تھا، گھر گرایا تھا اس کا معبد خانہ، وہ تو کفِ افسوس ملنے لگے، پریشان ہوئے، وہ پریشان ہوئے۔ اب کیا؟ کوئی معافیاں مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تیری جھونپڑی کو ہم سونے چاندی کا نہیں، جاؤ چھوڑو، سونے چاندی سے کیا بنانا ہے، بہترین انداز سے جو گھاس بھوس کی پہلے بنی تھی بنا دو اور جاؤ اپنا کام کرو۔ ماں کی اتفاقیہ بددعا سے اللہ کا ولی نہیں بچ سکا، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کبھی غور کرنا۔ آج تو صبح بچے اٹھ نہیں رہے ہوتے، ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں نا، کیا وہ نافرمانی نہیں ہے؟ کیا تیرے فائدے کے کام جو تجھے تیرے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت پہ سکول چلا جا، کالج یونیورسٹی چلا جا، وقت پہ کام پہ چلا جا، دفتر چلا جا، تیرے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کہتا اماں تنوں کی بتا، ماں تجھے کیا معلوم ہے، ابا جی آپ کو کیا خبر ہے؟ جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا آج اسی پہ بول رہا ہے، شرم نہیں آئی؟ جس باپ نے تجھے خون پسینے کی کمائی کھلائی، تیری رگوں میں خون دوڑنے لگا، آج اسی کے سامنے بڑبڑا رہا ہے، منہ چڑھا رہا ہے، بعض اوقات تو گالیاں بھی بکتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کچھ تو اتنے گے گزرے ہیں کہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے بولنا، ان کے سامنے گستاخی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے مقدر کو کھوٹا کرنے والا ہے، اپنی دنیا آخرت تباہ کرنے والا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے جن کی سزا ملتی ہے آخرت میں، والدین کے نافرمان کو تو اللہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، والدین کے نافرمان کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ جن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ایک گناہ وہ بھی ہے کہ بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور جو تابعداری کرے، اللہ اکبر۔ مشہور واقعہ نا بنی اسرائیل کا، جو سورہ البقرہ میں بقرہ گائے کا واقعہ ہے، کہ ایک بھتیجے نے اپنے ہی چچا کو جب قتل کر دیا تھا تو ان کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو۔ کیلو کال کے بعد، ان کے کافی سوالات کے بعد، وہ گائے جس بچے سے ملی تھی اور سونے چاندی کے عوض میں ملی تھی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کا بڑا ہی تابعدار تھا، اللہ نے اس کو یہ اجر بدلہ اس لیے اتنا عطا کر دیا۔ اور ایک تفسیر میں تو اس طرح بھی میں نے پڑھا کہ اس نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک رات کا حصہ ماں کی خدمت کرتا تھا، ایک حصہ رات کا نیند لیتا تھا، اور رات کا ایک حصہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا۔ ماں باپ کے تابعدار کو اللہ دنیا میں بھی رنگ لگا دیتا ہے، آخرت اب کر دیتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ ہمیں والدین کی تابعداری کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔